حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جہاں مسلمان اس رمضان کی اصلی عبادت کو سمجھتا ہے، ادا بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر ایک دوسری عبادت جس کا تعلق اس رمضان سے تو نہیں ہے لیکن اس رمضان میں ادا کیا جاتا ہے، اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، جس کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور بہت سارے ایسے مسائل زکوٰۃ سے متعلق ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ابھی میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے، کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، زکوٰۃ میں سستی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے۔ اس لیے چونکہ اس مہینے کے اندر ایک دوسری عبادت، رمضان کے مہینے کے اندر دوسری عبادت زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑی سی گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کوئی لفظ قرآن میں آیا تو اللہ رب العالمین کا نام دیا ہوا لفظ ہوتا ہے، یا وہ لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو اگر لغت کے اندر دیکھنے جائیں کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے تو زکوٰۃ کا دو مطلب عام طور سے اہل لغت نے لکھا ہے۔ پہلا یہ کہ زکوٰۃ کے معنی صفائی اور ستھرائی کے ہیں، صفائی حاصل کرنا، ستھرائی حاصل کرنا، پاکیزہ بنانا، یہ سب زکوٰۃ کے اندر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس لغوی معنی کو آگے بڑھاؤں
آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ ورڈ ہے اس معنی کو کما حق کو ایک ورڈ میں بیان کرنا کسی بھی لینگویج کے اندر کسی بھی زبان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو معنی ہے اس کی جو گہرائی ہے جو مفہوم اس کا ہے اس ایک لفظ کو بیان کرنا کسی اور زبان کے کسی بھی لفظ کے اندر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا معنی پاکی اور صفائی حاصل کرنا، پاکیزہ بنانا یا صاف ستھرا کرنا، یعنی زکوٰۃ دینے سے کیا چیز پاک ہوتا ہے، کیا چیز صاف ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو دو چیزیں اس کی پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ زکوٰۃ مالدار کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور جب مال آ جاتا ہے تو بخیلی بھی آ جاتی ہے۔ غریب آدمی کیا بخیلی کرے گا؟ مال آتا ہے تو بخیلی آ جاتی ہے، بخل و کنجوسی آ جاتی ہے۔ مال آ جاتا ہے تو مال سے بیجا محبت آ جاتی ہے۔ مال آ جاتا ہے تو لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بیماری آ جاتی ہے۔ مال آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے۔ یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہیں۔ جب آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ بیماریاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، انسان کا اندرونی حصہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اگر زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو مال سے جو بیجا محبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو جو حقیر سمجھنے کا بیماری آ جاتی ہے زکوٰۃ دینے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا اندرون صاف ہو جاتا ہے، اس کا نفس صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، زکوٰۃ لو۔ صدقہ کا مطلب یہاں زکوٰۃ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، یعنی مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان زکوٰۃ کو لے کر کے ان کو پاک صاف کرو، وتزکیہم بہا، اور ان کے نفس کو، ان کے اندر کی جو بیماریاں اخلاقی بیماریاں ہیں، نفس کی غلاظتیں ہیں، نفس کی غلاظتوں سے بھی زکوٰۃ لے کر کے ان کو پاک صاف کرو۔ یعنی جو چند بیماریاں مال کی وجہ سے آ جاتی ہیں، آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو ان بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہونا، جس سے مراد نفس پاک صاف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ زکوٰۃ دینے سے اور کیا پاک صاف ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو بقیہ رقم ہے، جو بقیہ مال ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، بہت سارے لوگ، 8 لوگوں کا آپ کے مال کے اندر حق ہوتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیے تو آپ کا مال کیا ہے؟ نجس ہے، آپ کا مال ناپاک ہے، آپ کا مال گندا ہے۔ لیکن آپ جب زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین مقرر کیا ہے اس کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ کی شکل میں غربا اور مساکین کو ان کا حق دے دیتے ہیں، تو آپ کا جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب تک آپ کا مال گندا رہے گا، ناپاک رہے گا، غلیظ رہے گا۔ مال کی صفائی کے لیے ضروری کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ تو بھی پہلا معنی ہوا، زکوٰۃ کے معنی پاک صاف ہونا، پاکیزگی اور طہارت کے معنی میں۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ایک اور ہے، زکا یزکی تزکیتاً و زکاون و زکاتاً۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادتی ہونا۔ زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی، صفائی ستھرائی بھی اور اضافہ کے معنی میں، زیادتی کے معنی میں، بڑھوتری کے معنی میں۔ یعنی جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہے در حقیقت وہی زکوٰۃ کا مطلوب بھی ہے، وہی زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا چیز اس کا بڑھ جاتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے سب سے پہلے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ کیا بڑھتا ہے؟ مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور یہ کسان سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا۔ بظاہر ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے مال زیادہ ہوتا ہے؟ 100 روپے میرے جیب میں ہے، میں نے 2.5 روپے نکال کے کسی کو دے دیا تو میرے جیب کے اندر جو پیسہ بچا وہ کم بچا۔ پہلے 100 تھا، اب یعنی 97
50 پیسہ ہو گیا، 50 پیسہ ہو گیا، 57.5 روپیہ ہو گیا. جب زکوٰۃ نہیں دیا تو زیادہ تھا، زکوٰۃ دینے کے بعد کم ہو گیا، لیکن دکھنے میں یہ کم لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کم نہیں ہے. کیسے کم نہیں ہے؟ ایسے کم نہیں ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کے پاس 100 روپیہ ہوتا تو آپ اس 100 روپے سے وہ کام نہیں کر سکتے جو 57.5 روپے میں کر لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. غلط جگہوں پہ، بلا ضرورت کی جگہوں پہ یا حرام جگہوں پہ جو آپ کا پیسہ جانے والا تھا، آپ کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آپ کا وہ راستہ جو غلط جگہوں پہ جانے والا تھا پیسے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. آپ کے اندر آپ کے گھر میں بیماری آنے والی تھی، آپ ڈاکٹر کے پاس جانے والے تھے، لیکن آپ نے زکوٰۃ دے دیا، آپ نے صدقہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بند کر دیا. آپ کے گھر کے اندر جو بیماری تھی اس کو بغیر دوا کے صحیح کر دیا، یہ بیماری لایا نہیں، تو آپ کے اندر مال کے اندر برکت ہوا کہ نہیں. اس طرح بہت ساری مثالیں. تو زکوٰۃ دینے سے بصورت نظر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن مال گھٹتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. کوئی کسان سے جا کے پوچھے، کسان سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے. کسان کے گھر میں بمشکل تھوڑا سا گیہوں ہے یا تھوڑا سا دھان ہے، وہ بارش کے سیزن میں یا فصل اگانے کے سیزن میں، کھیتی باڑی کے سیزن میں گونی اٹھاتا ہے سر پہ اور لے جا کے کھیت میں، یعنی پورے کھیت میں بکھیر دیتا ہے. کوئی آدمی کہے، جو آدمی کسانی سے واقف نہیں ہے، وہ کہے گا کسان پاگل ہو گیا ہے. یہ کھانے کے لیے اناج رکھا تھا، دھان رکھا تھا، گیہوں رکھا تھا، لوگ اس کو بیچ کر کے پیسہ کرتے ہیں یا پسا کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ لے جا کے کھیت میں ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے اناج کو کم کر رہا ہے. 3 گونی میں سے 1 گونی لے جا کر کھیت میں ڈال دیا ہے، یہ اپنے 1 گونی کو کم کر رہا ہے. یہ بیوقوف ہے. لیکن کسان سمجھتا ہے 1 گونی آج ڈالوں گا، 70 گونی کل لے کے آؤں گا. کیا لے کے آؤں گا؟ 1 گونی آج پھینکوں گا کھیت کے اندر، جتائی بوائی کر کے، سینچائی کر کے 1 گونی ڈالوں گا، 70 گونی میرے گھر میں واپس آئے گا. اگر اس 1 گونی کو بچایا اور کھیت میں نہیں ڈالا تو پتا چلا اگلا سال ہمارا یا چند مہینوں کے بعد ہمارے گھر میں فاقہ پڑنے والا ہے. تو یہ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے میرے بھائیوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. تم لوگ آپس میں جو سودی کاروبار کرتے ہو نا، کہ سودی کاروبار کر کے تم دوسرے کے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ. تو یہ آپ کا سودی لین دین اللہ رب العالمین کے یہاں ذرہ برابر بھی بڑھنے کا سبب نہیں ہوتا ہے. یعنی میں غریب آدمی ہوں، بینک سے سودی یعنی لون لے لیا، قسطوں پہ سود چکانا ہمیں. اب وہ بینک والا ہمارے ساتھ یا جو بھی بینک یعنی سودی کاروبار کر رہا ہے، غریب آدمی کو یہ پٹی بڑھاتا ہے، لے جا مال گھر بنا لے جا ہم سے پیسہ کاروبار کر لے جا، یہ میرا پیسہ اتنا، یہ کام کر لے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ غریب آدمی کی اس میں ہیلپ ہو رہی ہے، غریب آدمی بھی آسمان کی بلندیوں پہ پہنچنے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ غریب آدمی سودی کاروبار کر کے آسمان کی بلندیوں پہ نہیں پہنچنے والا ہے. اگر پہنچ بھی گیا بفرض مال، سب سے پہلے تو پہنچتا نہیں ہے، لیکن اگر پہنچ بھی لیا تو اللہ رب العالمین کی نظروں سے اتنا ہی گرے گا جتنا دنیا کے اندر بلند ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا کیا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ. ہاں، تم لوگ جو ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیتے ہو، مالدار جو غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے، مالدار جو مسکین کو زکوٰۃ دیتا ہے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور زکوٰۃ دینے کا مقصد اس کی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا، ہمارا مال ناپاک ہو جائے گا، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تو یہ ہیں در حقیقت وہ لوگ جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کے اندر اضافہ کرنے، مضعفون، مال کو بڑھانے والے ہیں. تو زکوٰۃ دینے سے میرے بھائیوں مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے،
اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب بھی بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اجر و ثواب جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن نہ آپ کا روپیہ کام آنے والا ہے، قیامت کے دن نہ آپ کا جانور کام آنے والا ہے، قیامت کے دن نہ آپ کا بینک بیلنس کام آنے والا ہے، قیامت کے دن نہ آپ کا سونا چاندی کام آنے والا ہے۔ کام اگر آنے والا ہے تو یہ کہ آپ ان تمام چیزوں کا زکوٰۃ دے دیجئے، آپ کے لیے قیامت کے دن یہی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر بڑھوتری کیسی، یعنی اجر و ثواب کے اندر بڑھوتری کیسی ہوتی ہے؟ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کیسے بڑھوتری ہوتی ہے، کیسے زیادتی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مطلب مسلمان، جب مسلمان اور مومن ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے، بتمرتن کسبن طیبن، پاکیزہ حلال کمائی کما کر کے، محنت کر کے، اسلامی شریعت کے اصولوں پر چل کر کے جو حلال طریقے سے کمائی کیا ہے، اس میں سے ایک کھجور اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ لیکن یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں سے دیے ہوئے ایک کھجور کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حرام کمائی احد پہاڑ بھی دے دے تو زیرو، حرام کمائی اگر بہت بڑا ہمالیہ پہاڑ جیسا دے دے، سونا چاندی آسمان زمین بھر کے دے دے حرام کمائی کا تو زیرو، اللہ کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال کمائی کر کے آدمی، حلال طریقے سے کما کر کے آدمی اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور کیسے قبول کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے۔ کیسے؟ بہت پیاری مثال، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ چھوٹا سا گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ، اس کو کھلاتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، چارہ دیتا ہے تاکہ بڑا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدمی حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے سامنے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا بندہ، اے اللہ تعالیٰ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا یہ تیرا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ ہم نے اتنی بڑی نیکیاں تو کیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تو یاد کر، دنیا میں جب تھا، برزخ میں نہیں، جب تو دنیا میں تھا کتنے سال پہلے تو تھا، نہ جانے کتنے سالوں تک برزخ میں تھا، اس سے پہلے تو دنیا کے اندر کتنا زندہ تھا، اس سے پہلے تو کب دیا تھا، تو نے فلاں ٹائم پہ جو ایک کھجور تو نے میرے راستے میں دیا تھا حلال کمائی میں سے، میں اسی دن سے اس کو بڑا کر رہا تھا، اس کو پال، 1-2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، نہ جانے کتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ پالتا ہے، اس کھجور کو بڑا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک حلال کمائی سے جو تو نے کھجور دیا تھا اس کو میں نے پالا، پوسا، بڑا کیا، اس کی پرورش کیا، یہاں تک یہ آج پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی تکون مثل الجبل او اعظم، پہاڑ یا پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا۔ اللہ اکبر، یہ تو مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے دیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا ہے کہ پہاڑ جیسا ثواب ہو جائے گا یا پہاڑ سے زیادہ ثواب ہو جائے گا میرے بھائی، ایک کھجور کا اتنا بڑا ثواب، اور جو پورا ڈبہ دے دیتا ہوگا، 1 روپے کا اتنا ثواب جو ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ حلال کمائی کا ہو، شرط یہی ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے یہی چیز اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی لغوی تعریف میں کر رہا تھا، شرعی تعریف اگر ہم کریں زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں تو بہت ہی پیچیدہ تعریف ہے۔ مخصوص مال کے اس مخصوص حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ مخصوص یعنی خاص، یہ 3 مرتبہ جو خاص آیا ہے، اس کی اگر ہم گتھی سلجھانے جائیں گے تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، اور یہی زکوٰۃ کا پورا دار و مدار ہے میرے بھائیوں، کہ مخصوص مال، کن سارے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، سارے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ عید کا کپڑا لائیں گے تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑتا، سارے مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ یعنی مخصوص مال میں صرف 4 مال ہیں، مال کی 4 قسمیں، اصناف ہیں جس کے اندر زکوٰۃ ہے، باقی کچھ اور نہیں ہے۔
انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کوئی خطبے میں رکھنے کی کوشش کریں گے. تو مخصوص مال سارے مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. مخصوص حصے کو پورا ایک ساتھ میں زکوٰۃ نہیں دے دینے کا, گھر میں جھاڑو لگا کر کے. زکوٰۃ پورے مال میں نہیں دینا, ہر قسم کے مال میں نہیں دینا ہے. کچھ مال ہے جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. دوسرا یہ جن میں زکوٰۃ فرض ہو گئی سب نہیں نکال دینے کا, تھوڑا سا, کہیں 2.5% ہے, کہیں 40واں حصہ, کہیں 20واں حصہ, کہیں عشر ہے, الگ الگ ہے. پورے مال کو زکوٰۃ میں نہیں نکالنا ہے. تیسرا یہ زکوٰۃ آنکھ بند کر کے نہیں دینا ہے صدقے کی طرح. ہدیہ اور گفٹ نہیں ہے زکوٰۃ, یاد رکھیے گا. یہ بہت سارے بھول بھلائیوں میں لوگ پڑے ہیں کہ زکوٰۃ کو ہدیہ سمجھتے ہیں, زکوٰۃ کو گفٹ دینا سمجھتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں. یہ تو بھی اب میرا قریبی, یہ تو میرا قریبی, یہ بھی میرا قریبی ہے, یہ میرا جاننے والا, یہ میرے پہچاننے والا, یہ میرے دوست والا. تو آنکھ بند کر کے جیسے ہدیہ دیا جاتا ہے نا, اس میں امیر غریب اپنا پناہ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کو معاف فرمائیے گا, اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں دی جاتی ہے, مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور وہ مخصوص لوگ کون ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی کو بھی زکوٰۃ دیا جائے. اور اچھا لوگ ہدیہ سمجھ کر کیسے دیتے ہیں؟ ہدیہ مطلب احسان کر, ہدیہ مطلب احسان ہوتا ہے نا. ہدیہ کا مطلب کیا, گفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا احسان کر رہا ہوں محبت بڑھانے کے. لیکن میرے بھائی یاد رکھیں, زکوٰۃ آپ ہدیہ نہیں کر رہے ہیں, اور زکوٰۃ دے کر کے آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے, اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. ہدیہ دے کے کسی کے اوپر احسان کر رہے ہوں گے, گفٹ دے کے کسی کے اوپر احسان کر رہے ہوں گے, نفلی صدقہ دے کے کسی کے اوپر احسان کر, لیکن زکوٰۃ دے کر آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. یاد کیجئے گا, اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ ہدیہ لینے والا نہ آئے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا زمانہ آ گیا کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے, تو جب تک آپ وہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈ نہیں نکالیں گے, جب تک آپ کا مال گندہ رہے گا, آپ کا مال ناپاک رہے گا, آپ کا مال صحیح نہیں, سالم نہیں رہے گا, صاف ستھرا نہیں رہے گا. تو یہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کے نے مخصوص مال میں, مخصوص مقدار میں, مخصوص لوگوں کو دینے کا حکم دیا. اس کا نام ہے زکوٰۃ. میرے بھائیو, زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے. بنی الاسلام علی خمس, مشہور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں. اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے, اس کے اندر 5 کھمبے ہیں, اور 5 کھمبوں کی الگ الگ اہمیت ہے. اور ممبئی جیسے شہر میں ہم جانتے ہیں کہ دیوار بعد میں کھڑی ہوتی ہے, پلر پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پلر کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کھمبے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اسی پہ پوری بلڈنگ کا دار و مدار. دیوار تو ایسا ہوتا ہے پیر مار دیں گے تو گر جائے گا. تو یہ اسلام جو ایک بلڈنگ کی شکل ہے, اس کے 5 کھمبے ہیں, جن میں پہلا کھمبا شہادتین ہے. پہلا کھمبا, مین کھمبا, یعنی شہادتین کے اقرار, اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نماز قائم کرنا, کبھی کبھی نہیں, ہمیشہ, جو 5 وقت کے فرائض ہیں, نماز قائم کرنا. اسی طرح زکوٰۃ دینا, رمضان کا روزہ رکھنا, 5واں جا کے حج کرنا. یہ جس ترتیب سے میں گنایا ہوں نا, اسی ترتیب سے حدیث میں آئی ہیں, اور اسی ترتیب سے اسی کی اہمیت بھی ہے. جس ترتیب سے میں گنایا ہوں یہی ترتیب حدیث کے اندر آیا ہے, اور جس ترتیب سے حدیث میں آیا اسی اعتبار سے اس کی اہمیت بھی اسی ترتیب کے اعتبار سے. کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, یہ چوتھے نمبر کا ہے روزہ. دوسرے نمبر پہ نماز ہے. کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, حج کرنے جا رہا ہے, حج 5ویں نمبر کا ہے, زکوٰۃ تیسرے نمبر کا ہے. تو یہ جس ترتیب سے بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر, اسی ترتیب سے اس کی اہمیت بھی ہے, اور اسی ترتیب سے اس کو ادا کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی ہے. اسی ترتیب سے لوگوں کے اندر سہولتیں بھی ہیں, اسی ترتیب سے لوگوں کے اندر آسانیاں بھی پیدا کی گئی. شہادتین میں کوئی استثنائی شکل نہیں ہے, سب کو شہادتین کا اقرار کرنا ہے, سوائے یہ کہ پاگل ہو, مجنون ہو, اس کا عقل ٹھکانے پہ نہ ہو. ورنہ اگر عاقل ہے, بالغ ہے, تو اس کو شہادتین کا اقرار سب کو کرنا ہے. 100 مسلمان ہے تو سب کو اقرار کرنا ہے, اس کے اندر کوئی کمپرومائز, امیر غریب, چھوٹا بڑا, مرد عورت کوئی نہیں, سب کے اوپر شہادتین کا اقرار ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ نماز. پھر نماز میں تھوڑا سا کنسیشن آ جائے گا پہلے کے مقابلے میں. پہلے کے مقابلے میں کیا, پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی یعنی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو بیٹھ کر کے پڑھیں, پہلے والوں کے لیے سب. تو نماز کے اندر تھوڑا کنسیشن. اس کے بعد جب آئیں گے تو زکوٰۃ, اس میں تھوڑا سا اور کنسیشن میں بولوں گا تو میرے حساب سے 70% لوگ نکل جائیں گے. زکوٰۃ کا جب انعام آئے گا تو 70% مسلمان نکل جائیں گے, اس لیے کہ مسلمانوں میں سے 70%, میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں, 70% کے اوپر شاید زکوٰۃ فرض نہ ہو, صرف 30% کے اوپر فرض ہو. اس کے بعد پھر آتا ہے روزہ. روزے کے اندر اور کنسیشن, بوڑھا ہو گیا, مسافر ہو گیا, اور دیگر عورتوں کا معاملے ہو گیا. اور یعنی جو آخری پلر ہے وہ حج.
وہ تو 100 میں سے صرف چند لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ جب 4 فرائض اپنے ادا کریں۔ تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک کھمبا ہے، ایک پلر ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کو گراتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو گویا اسلام کے کھمبے کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسے سماج کے اندر اگر 30% لوگ 30% لوگوں کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو اور لوگ ایسے سستی اور کاہلی کرنے لگے، تو گویا یہ سب مل کر کے اسلام کے ایک مضبوط ستون کو، اسلام کے ایک مضبوط کھمبے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کھمبا اسلامی معاشرے سے گر جائے گا، شریعت کی نظر سے نہیں گرے گا، لیکن لوگ ایسے گرانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بتائیں جو اسلام کے کھمبے کو گرانے کی کوشش کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے سے قریب ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا تھا، ریکویسٹ کیا تھا، کیا اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دنیا کے اندر بھی ہم اور ہماری قوم کے لیے لکھ دے، یعنی گویا ایک گارنٹی موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی رحمت ہمارے اور ہماری قوم کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہمارے اور ہماری قوم کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہارے کہنے سے ہماری رحمتیں نہیں بڑھتی ہیں، یاد رکھیے گا میری رحمت دنیا کے اندر تو سب کے لیے ہے، میری رحمت دنیا کے اندر تو سب کے لیے ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر دنیا کے اندر میری رحمت ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر میری رحمت نہ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے اطاعت گزار ہو چاہے اطاعت گزار نہ ہو، چاہے مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، سب کے لیے میری رحمت دنیا کے اندر عام ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں آخرت میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دیتا ہوں۔ فَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہوں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی پرہیزگاری، تقوی اور اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنی رحمت کو آخرت میں خاص کر دیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کس کے لیے اللہ کی رحمت خاص ہے؟ اللہ کی رحمت کس کو ملنے والی ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے رسول جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے سے انسان جنتی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کا راہی بناتی ہے، جنت میں داخلہ دلاتی ہے۔ مشہور روایت ہے، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا جس نے کہا ایک ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے کے نتیجے میں کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے اعمال کو گناتے ہوئے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلا کام تو یہی ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کی کنجی ہونی ضروری ہے، اور جنت کی کنجی توحید ہے۔ تعبد اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ کرو، پہلا کام۔ دوسرا وتقیم الصلاۃ، نماز کو اس کے ارکان، واجبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وتصل الرحم، اور رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھو۔ یہ کام جب تم کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت میں داخل کرانے والے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بھی رکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان جنت کا راہی بنتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ تو چند اہمیتیں تھیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری میرا پوائنٹ ہے، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے، یا اس کے لیے کچھ کنڈیشن لگاتا ہے جو کنڈیشن اسلام نے نہیں لگایا۔ یہ کنڈیشن یہ کہ زکوٰۃ جو تھا نا، وہ شروع میں تھا جب مسلمان غریب تھے، مکہ میں تھے، پھر تھوڑا مدینہ میں آئے تو فتوحات زیادہ نہیں ہوئے تھے، غریب مسلمان تھے، ان کی حاجت پوری کرنا تھا، تو اس ٹائم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا تھا۔ جب مسلمان خوشحال ہو گئے تو اب زکوٰۃ فرض
یا کوئی اس طرح کی تفریق کرے. زکوٰۃ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تب تک مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی مسلمان عقیدہ رکھے تو در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے. اس سے توبہ کرایا جائے گا. توبہ نہیں کرے گا, زکوٰۃ کا اقرار نہیں کرے گا تو واجب القتل ہوگا. لیکن یہ کام کورٹ اور عدالت کا ہوتا ہے, یہ بادشاہ وغیرہ کا, خلیفہ وغیرہ کا کام ہوتا ہے. پبلک کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی منکر ہے زکوٰۃ کا تو بہرحال وہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کی طرف چڑھائی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے خلیفۃ الرسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب, آپ اس بستی کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اس بستی والوں سے جہاد کرنے جا رہے ہیں. وہ بستی والے تو شہادتین کے اقرار کر رہے ہیں, وہ لوگ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امرت اقاتل الناس, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں, جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کا مال, ان کا خون, ان کی جائیداد سب محفوظ ہوتے الا بحق, سوائے اس کا حق کے ساتھ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر سن لو, مجھے خلیفہ جو بنایا گیا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھے سے جانتا ہوں. یاد رکھیے گا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ضرور بضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا. لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, ان لوگوں سے میں قتال کروں گا, جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کریں گے. کہیں گے زکوٰۃ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, نماز اسلام کا حصہ ہے. جو لوگ نماز پڑھنے کے قائل ہوں گے زکوٰۃ دیں گے نہیں, ان کے اوپر ہم جہاد کا فتویٰ لگائیں گے اور ان سے قتال کریں گے. اور یاد رکھیے, تم جہاد کی بات کرو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کی قسم جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور دیتا تھا, آج اگر اسی پوزیشن میں ہے تو جانور نہیں دے گا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کے ساتھ جانور باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں, اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ہم اس رسی کو لینے کے لیے اس آدمی سے جہاد کریں گے اور اس کو بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اسلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, اسلام کی تعلیمات ابھی نہیں گئی ہیں. اور جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ زندہ ہے جب تک نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرنے والوں سے جہاد ہوتا رہے گا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بعد میں میرے دل کو کھول دیا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے اور میرے سمجھ میں اس ٹائم پہ بات نہیں آ رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ جو بے حقین کا لفظ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جو شہادتین کا اقرار کر دے اس کا جان مال محفوظ ہے الا بحقین, یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مال کا حق ہے, اس کے مال کا حق ہے. جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو گویا وہ اپنے مال کے حق کو روک رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار روکنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ مال کا اگر زکوٰۃ دے گا تو اس سے قتال نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر وہ مال کا زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سے قتال کیا جائے گا. تو میرے بھائیو, اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا منکر ہے تو بہرحال اس کے دار اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیو, زکوٰۃ اگر کوئی آدمی فرض مانتا ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے, لیکن اگر سستی کرتا ہے, کاہلی کرتا ہے یا لاپرواہی برتتا ہے تو ان کے لیے ذرا ایک قرآن کریم کی آیت, حدیث بھی تھی لیکن وقت نہیں ہے, میں صرف ایک قرآن کریم کی آیت پر اکتفا کرتا ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے, دینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں دے رہے ہیں, یا جو بلا حساب و کتاب کے اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں میرے پاس کتنا اماؤنٹ ہے, کتنے مالوں پہ زکوٰۃ ہے, کتنا زکوٰۃ نکل رہا ہے, اس کا حساب و کتاب نہیں کرتے ہیں, علم غلم اندھیرے میں نکال دیتے ہیں. تو ان کے لیے قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ, اور وہ لوگ جو یکنزون, جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یہ سونا چاندی صرف بطور مثال کے ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ آج بھی لوگوں کو زیادہ محبت کس سے ہے, سونے سے. سونا چاندی بڑا قیمتی پہلے بھی تھا, آج بھی قیمتی ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے, وزن اس کا کم ہوتا ہے اور اس کی سائز بھی کم ہوتی ہے. آدمی اگر 2-3 لاکھ روپے کا خرید کے لائے تو تھوڑا سا کہیں گلے میں ڈال سکتا ہے, پیسہ نہیں ڈال سکتا اتنا.
2-3 लाख रुपए एक छोटे से डिब्बे में नहीं डाल सकता, लेकिन 2-3 लाख रुपए का बल्कि और ज़्यादा कि अगर सोना खरीद के लाए तो थोड़े से डिब्बे में उसको रख सकता है। तो पहले से महबूब था, आज भी महबूब है। उसी महबूबियत का लिहाज करते हुए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अद्दाब वल फिज़्ज़ा, ये बतौर मिसाल है, वरना सारे जितने भी माल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है सब उसके अंदर आते हैं। अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया कि वो लोग जो अपने माल को जमा करके रखते हैं, सोने और चांदी को, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं देते, तो कान खोल करके सुन ले, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह के रसूल ऐसे मालदारों को, ऐसे सेठों को जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई और ज़कात जो फ़र्ज़ हो गई अदा नहीं कर रहे, तो उनको अज़ाब अलीम की बशारत सुना दो। कैसा दर्द देने वाला अज़ाब होगा वो तो अल्लाह ही जाने, या जिसको मिलेगा वही जाने, लेकिन अल्लाह ने कैफियत थोड़ा सा एक झलक बताया है। अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नमा, जिस दिन उसके सोने को, चांदी को, जानवर जो उसके ऊपर ज़कात होगा, पैसा जो बैंक बैलेंस होगा ज़कात होगा फ़र्ज़ होगा नहीं दिया होगा, सोने चांदी जितनी भी चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हाजिर करेगा। अल्लाह, हमको घर वालों ने खाली हाथ डाल दिया था, लोगों को घर वालों ने खाली हाथ भेज दिया था, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने और चांदी और जानवर को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, उसको जहन्नम में तपाएगा, उसको गर्म करेगा, और गर्म जब हो जाएगा सोना चांदी और जिन मालों पे ज़कात था, गर्म होने के बाद अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया कि उसके ज़रिए से उसके पीठ को दागा जाएगा, उसके कमर को दागा जाएगा, उसके पहलू को दागा जाएगा, और दागा ही जाएगा, और उसके बाद ये तो बदनी सज़ा हो गया, यानी अगर किसी को दागा जाए तो ये बदनी सज़ा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया कि दागने के साथ साथ उसको कहा, मेरे दागना मेरे भाइयों, आप देखिए आग जल रही है ना, तो आप उसको उंगली डाल दें उसके अंदर, तो ये भी तकलीफ़ दे है, लेकिन कम तकलीफ़ दे है। आग अगर जल रही, कितनी भी तेज़ जल रही है, अगर आप उसमें उंगली डाल के निकाल ले तो कम तकलीफ़ दे है, बनिस्बत इसके कि आप गर्म लोहे को पकड़ के देख ले। गर्म लोहे पे अगर उंगली रखेंगे तो क्या होगा, एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म हुआ लोहा, उसको अगर आप उंगली रख के हटाएंगे तो क्या होगा, उतनी, यानी उससे कई गुना ज़्यादा आपको तकलीफ होगी जितना आपने आग में डाल के निकाला। तो अल्लाह ताला कहता है, यानी सोने चांदी और जितने मालों पे ज़कात फरता सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला उसको पिघला करके आदमी को दागेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर अल्लाह ताला दागेगा, उसके पहलू पर दागेगा, और उसके बाद कहेगा हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये है खजाना, ये है सोना चांदी जो तुम ज़मीन में, यानी दुनिया के अंदर अपने लिए सैद करके रखे थे, जमा करके रखे थे, तुमने उसके ज़कात नहीं निकाला था। फदूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो दुनिया के अंदर जो जमा करके आए थे, तिजोरी में, बैंक में बैलेंस करके आए थे, वो सारा का सारा सज़ा आज भुगतो। तो मेरे भाइयों, ये कितना दर्दनाक सज़ा है, कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला अज़ाब है कि आदमी माल को अपनी आफियत समझता है, माल को अपने लिए फ़ायदेमंद समझता है और ज़कात नहीं देता है, और यही फ़ायदा जिसको समझ रहा है क़यामत के दिन उसके लिए अदाब का सबब बनेगा। एक हदीस का तर्जुमा मफ़हूम बयान करके मैं आपको बात ख़त्म करता हूँ। ये सज़ा कब तक होगा, जहन्नम में नहीं होगा। एक हदीस को अगर मिलाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये उस दिन तक होगा जब तक अल्लाह ताला लोग अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला नहीं करते, यानी मैदान महशर का ये नक्शा होगा। उस दिन तक अल्लाह ताला ये सज़ा देता रहेगा जिस दिन तक अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला नहीं कर देगा, यहाँ तक कि आखिर में या तो उनको जन्नत दिखेगी अपना ठिकाना, या तो अपना ठिकाना जहन्नम दिखेगा। अल्लाह अकबर। यानी इसके अंदर मोमिन भी शामिल हैं, वरना मोमिन के अलावा किसी को जन्नत थोड़ी अपनी मंजिल दिखेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को जो साहबे माल हैं, अल्लाह ताला उनको अपने माल का हिसाब करके सही तौर से शरीयत के मुताबिक ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्द है वो ज़कात को अहमियत दें, और ज़कात की अहमियत को समझते हुए अल्लाह ताला आखिरत के अदाब से बचने के लिए, अल्लाह तेरी रहमत का हकदार बनने के लिए, अल्लाह तेरी जन्नत का हकदार बनने के लिए इस नीयत के साथ उन्हें ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो ज़कात हम मुसलमान निकालें, पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान निकलें, अल्लाह करे रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ है कि वो ज़कात के मसारिफ में जाएँ ताकि उसका भला हो। आमीन। क़ौली क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु।